یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کی مدد کا وقت قریب ہوتا ہے تو یہ ایک نشانی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ جانتے ہو کہ جب آپ سانس لیے بغیر اللہ کا نام بار بار دہراتے ہو اور ہر ہچکی پہ یہی کہتے ہو کہ اللہ آپ کہاں ہیں، میں تھک گیا ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، اور وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جب انسان اور اللہ کے درمیان ایک ذرے کا بھی فاصلہ نہیں رہتا، بس پھر اللہ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے اور ہمیں تمام تکلیفوں سمیت اپنی آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا، بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ ہر چیز بہتر صورت میں ہمیں عطا کرتا ہے۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں، اور پھر جو وہ چاہتا ہے وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے، تم اپنی دعاؤں تک میں جسے نہیں مانگ پاتے، اللہ تو وہ بھی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہے ہو اس وقت وہ تمہیں جواب نہیں دے رہا، مگر وہ تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے۔ اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی ہوئی آنکھوں کا سکون دعا میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہیں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی رہتی ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ کوئی ہو جو بن کہے سب سمجھ جائے۔ یقین مانے ایسا کوئی نہیں ملتا سوائے اللہ کے، جو لفظوں کا محتاج نہیں ہے، اور جب ہم اس سے خاموشی کی زبان میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا، وہ اپنی رحمت سے نواز دے گا، وہ سب کی سنتا ہے۔ اور جانتے ہو اللہ کب تم تک معاوضے لاتا ہے؟ جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہیں جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے۔ اور جانتے ہو اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب تم مایوس کن حالت میں بھی دل پر دماغی وسوسے حاوی نہیں ہونے دیتے، اور تمام در بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو، تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہ کر سکتی ہو۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی نشانی ہے جو اللہ اپنی مدد بھیجنے سے پہلے آپ کو دکھاتا ہے؟ تو سنو، جب تمہاری تکلیفیں حد سے بڑھنے لگ جائیں تو جان لینا اللہ کی مدد کا وقت قریب ہے۔ جب سہنے کی ہمت بالکل ختم ہو جائے تو جان لینا انعام ملنے کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ پھر نا امید کیوں ہوتے ہو؟ وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو، کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو۔ وہ تمہاری صدا ہمیشہ سنتا ہے، اس نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ دن میں 5 وقت خود بلاتا ہے، تہجد کے سجدوں کو تم تک لے کر آتا ہے تاکہ تمہیں سنے، تمہاری بے بسی دور کر دے۔ وہ جب چاہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے تو اللہ بھی پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ پھر آپ کے مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کو وقت دینا سیکھو، مانگنے کے بعد انتظار کرنا سیکھو۔ ابھی سے فیصلہ کر لو گے کہ یہ نہیں ملے گا تو یقین کرو پھر واقعی نہیں ملے گا، کیونکہ تم جیسا سوچتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا بن کر ہی ملتا ہے۔ تو پھر اس سے برا گمان کیوں کرنا جب وہ رحم اور عطا کرنے والا ہے؟ اس سے نہ ملنے کا گمان کیوں رکھنا؟ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ دیکھنا ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو یوں خوش کر دے گا جیسے غم آپ نے کبھی دیکھے ہی نہ ہو، اور آپ کے سارے بگڑے کام سنور جائیں گے انشاءاللہ۔